نے ان کو کہا کہ عقل کو ہاتھ مارے ہو، تم انتہائی جاہلانہ اور بیوقوفانہ بات کر رہے ہو، تم یہ باتیں کر کے تم یحییٰ افریدی کو کہہ رہے ہو کہ اچھا یحییٰ صاحب آپ منصور اور منیب کو واپس لے آئیں کمیٹی میں، آپ کا بھی حساب کتاب کر لیتے ہیں، اگلی ترمیم لا رہے ہیں، آپ کا مزید آپ کے اختیارات کم کرتے ہیں، تو آپ اگر یحییٰ افریدی کو یہ دھمکی دیں گے تو وہ آپ کی دھمکی میں تو آنے والا نہیں ہے، وہ تو آپ کی بلیک میلنگ میں تو آنے والا نہیں ہے، اور وہ جج نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ وہ اس کو کوئی بہت شوق ہے اس عہدے پہ رہنے کا، تو وہ یہ چیز تو نہیں ہے، پھر چیزیں کسی اور طرف چلی جائیں گی۔ پھر اب ایک اور بات، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عقیل ملک صاحب نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے ججز کی تعداد بڑھانے والا بل آ رہا ہے، وہ کیوں یہ لا رہے ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے اکثریت اپنی بنا لی ہے، اب یہ کرنے کیا چاہ رہے ہیں، ان کا پلان یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 5 مزید ججوں کا کہیں کہ 5 یا 6 ججز ہم اور لائیں گے، 5-6 ججز کی تعداد بڑھا کے، اور پھر جوڈیشل کمیشن میں ان کی کیونکہ اکثریت ہے، جوڈیشل کمیشن میں ان کی اکثریت ہے، تو جوڈیشل کمیشن میں کیونکہ ان کی اکثریت ہے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہائی کورٹ سے عامر فاروق صاحب کو لے آئیں، ایک آدھ اور جج کو لے آئیں، اور باقی جو ہے وہ وکلا کو براہ راست یہ بنا سکتے ہیں سپریم کورٹ کا جج، یہ گنجائش ہے آئین اور قانون میں، تو پھر یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کچھ وکیلوں کو بنا دیں اپنا اس کا آئینی اس میں سپریم کورٹ میں لے آئیں تاکہ سپریم کورٹ میں اکثریت اپنی بنا لیں۔ اگر یہ اس طرح سے کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے یحییٰ افریدی صاحب ان کو چلنے دیں گے، اور ان کے ان اقدامات کی وجہ سے اب یہ جو چاہ رہے ہیں کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں چینجنگ کریں کہ آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ ہوگا، یا یہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم ایسی ترمیم کریں گے الیکشن ایکٹ میں، اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر میں، الیکشن ایکٹ معذرت کے ساتھ الیکشن ایکٹ نہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ایسے ہی ہم ترمیم کریں گے کہ جو سینئر پیونی جج ہیں وہ بن جائیں گے امین الدین خان، اور ان کے بعد جمال خان مدوخیل۔ تو یہ جو چیزیں یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ چیزیں ان کے گلے پڑیں گی، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ اب جو چیز بھی یحییٰ افریدی صاحب کو کمزور کرنے کے لیے، سپریم کورٹ کے اختیارات کو مزید محدود کرنے کے لیے، انٹرفیئر کرنے کے لیے یہ کریں گے تو وہ ان کے گلے پڑے گا۔ اب اس سے زیادہ انٹرفیئرنس کیا ہوگی کہ سارے کیسز حکومت، موسٹلی کیسز سپریم کورٹ میں حکومت کے خلاف جاتے ہیں، حکومتی اداروں کے خلاف جاتے ہیں، وزارتوں کے خلاف جاتے ہیں، اور حکومت ہی بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ ہمارا کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کے یہ جج سنیں گے۔ اچھا پھر کیا ہے جی، اگر ان کو لگتا ہے کہ جی یہ تو مسئلہ کر دے گا فلانا جج، تو اگلی بار اس جج کو نکال کے کوئی اور جج لے آئیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اور پھر یہ چیز اپنے اختیار میں رکھنا کہ کل کو حکومت فیصلہ کرے کہ کون سا جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گا 3 میں سے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، یعنی چلیں ان دو کو تو کہہ رہے ہیں کہ سپر سیٹ ہو گئے، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، ان کو تو آپ چلیں فی الوقت جو اس وقت کا جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق آپ چلیں۔ اب آگے آ جائیں 3 جج جو اگلی بار جن کے نام جانے ہیں، ویسے اس وقت تک امین الدین خان صاحب تو یعنی ریٹائر ہو گئے ہوں گے، لیکن جمال خان مدوخیل صاحب، محمد علی مظہر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، اب اس میں اگر پتہ ہو کہ یہ مطلب جمال خان مدوخیل صاحب کو کہ جی میں نے ہی بننا ہے، تو وہ تو ہر کیس کا فیصلہ نون لیگ کے حق میں دیں گے، اور یہ پھر چاہتے ہیں گو کہ میں عائشہ ملک صاحبہ کا تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے حلف سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہٹیں، اس لیے کہ کل کو مجھے یہ چیف جسٹس پاکستان بنا سکتے ہیں، حالانکہ اپنی ٹرن پر انہوں نے بننا ہے، لیکن ان کے اس موجودہ قانون اور آئین کے مطابق بات کر رہا ہوں، تو پھر وہ جو تیسرے نمبر والا جج ہوگا وہ ان کے حق میں فیصلے دینے شروع کر دے گا، تو مطلب سارے ججز کو یہ امید پیدا ہو جائے گی، ایون کہ چوتھے نمبر والے جج کو یہ امید پیدا ہو جائے گی کہ یار تیسرا انکار کر دیا تو مجھے بنا دیں گے۔ تو یہ تو انہوں نے تباہی اور بربادی کر دی ہے سپریم کورٹ کی، اس لیے اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی پیٹیشن جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگی اور فل کورٹ بنائے گی۔ میں نے اور سعد رسول صاحب نے جو پروگرام شروع کیا ہے شہر اقتدار کے نام سے، اس میں سعد رسول صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ جتنی بھی آئینی ترمیم پہلے چیلنج ہوئی ہیں وہ 15 رکنی یا اس سے اوپر کے بینچز نے سنی ہیں، تو اگر 15 رکنی بینچز یا 17 رکنی بینچز کے فیصلے موجود ہیں تو اب آئینی بینچ کے 5 جج کیسے بیٹھ کے چیزیں دیکھ سکتے ہیں جب پہلی آئینی ترمیم 15 اور 17 رکنی ججز نے سنی ہے؟ پھر اگر 5 رکنی آئینی بینچ یہ بناتے بھی ہیں تو وہ جو 5 رکنی آئینی بینچ ہے اس کے سامنے اگر اس کیس کے آرگومنٹس میں حوالہ آتا ہے 15 رکنی بینچ کا یا 17 رکنی بینچ کا یا 10 رکنی بینچ کا، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ مطلب پھر کیا 10 رکنی بینچ کا فیصلہ جو ہے اس کو 5 ججز بیٹھ کے اڑا سکتے ہیں؟ تو اتنے فلاز ہیں۔ پھر اصل میں تو مسئلہ ایک اور بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ انصار عباسی صاحب کی سٹوری آپ نے کچھ دن پہلے پڑھی ہوگی، جس میں انصار عباسی صاحب نے کہا
اور یہ انصار عباسی صاحب کی بات کر رہا ہوں جن پہ ایمان ہے شریف خاندان کا کہ ان سے بڑا صحافی کوئی نہیں ہے. اور جنگ اخبار میں خبر لگی، جنگ اخبار جس کے بارے میں شریف خاندان کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا سب سے معتبر اخبار جنگ اخبار ہے، اس میں یہ خبر لگی، اور اس میں جو انہوں نے نام جو لکھا ہے نا، نام لکھے بغیر حوالہ دیا ہے، مجھے لگتا ہے اشتر اوصاف صاحب کا حوالہ وہ دے رہے تھے، نام نہیں لکھا انہوں نے، کہ ایک سابق اٹارنی جنرل نے ان کو بتایا کہ اتنے فلاز ہیں اس آئینی ترمیم میں کہ جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس ہی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے جو ایک ممبر ہیں وہ ہوں گے جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں. اب آئینی بینچ کے سربراہ تو بنے ہی نہیں ہیں، تو پھر جوڈیشل کمیشن تو نامکمل ہوگا. تو کیا نامکمل جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنا سکتا ہے آئینی بینچ؟ نہیں بنا سکتا. تو یہ ایک ان کے لیے مسئلہ ہو گیا ہے، یا وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے چلا کیسے سکتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وکلا ہیں، وکلا اس وقت بڑے تحمل سے چل رہے ہیں، بڑے کانفیڈنٹ ہیں. ویسے آج سپریم کورٹ بار کے الیکشن بھی ہیں، دیکھتے ہیں کہ حامد خان صاحب کا گروپ جیتتا ہے یا اعظم علی تارڑ وغیرہ اور یہ لوگ جیتے ہیں، کیونکہ پیسہ تو انہوں نے لگایا ہے، انہوں نے 7-8 طریقے سے انفلوئنس کیا ہے وکلا کو. مثلا انہوں نے وکلا کو جو ہے ان کے جو بڑے بڑے وکیل ہیں ان کے چیمبر سے وکلا کو اٹارنی جنرل آفس میں لگایا ہے، ایڈوکیٹ جنرل آفیسز میں لگایا ہے، ان کو نیب کے کیسز دیے ہیں، ان کو ایف آئی اے کے کیسز دیے ہیں، ان کو الیکشن کمیشن کے کیسز دیے ہیں، ان کو حکومت کے کیسز دیے ہیں. پھر انہوں نے کچھ ٹریبیونلز کے جج جو ہیں وہ وکلا کو کہا ہے کہ آپ دیں گے، وہ کروڑوں روپے میں سیٹیں بھی کی ہیں. انہوں نے ڈی ایچ اے کے ساتھ معاہدہ کیا یہاں پہ، اور وہ وکلا کی جو سوسائٹی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں. پھر اور انہوں نے بہت پیسہ دیا ہے، سرکار عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے پیسہ دیا ہے. انہوں نے اپنے ذاتی کرپشن اور لوٹ مار کے بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ وکلا کو دیے ہیں. وکلا کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ تمہارے چیمبر سے ججز لگائیں گے. یہ ساری چیزیں، یہ انہوں نے بڑے بہت پیسہ اور مال کھلایا ہے وکلا کو، اور اس لیے یہ کانفیڈنٹ ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا گروپ جو ہے وہ جیت جائے گا، کیونکہ انہوں نے ہر وکیل کو کروڑ پتی بنا دیا ہے. اس طرح سے انہوں نے یعنی انفلوئنس کیا وکلا کو. تو بہرحال آج دیکھتے ہیں کہ وکلا جو ہیں وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یا پلاٹ اور پیسوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو پتہ چل جائے گا. اچھا، لیکن خیر اگر یہ سپریم کورٹ بار اپنی لے بھی آتے ہیں تو پہلے کون سا انہوں نے کوئی مطلب انہوں نے کوئی بہت بڑی چیز اچیو کر لی ہے. جو چیزیں انہوں نے اچیو کی بھی ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو دی ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ بار سے مینیج ہو گیا تھا یا پاکستان بار سے مینیج ہو گیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ جہاں سے مینیج ہوا تھا وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پورا پاکستان جانتا ہے. تو اس لیے آج کے یہ الیکشن بڑا اہم ہے، اور انہوں نے یہ جو اب 27ویں آئینی ترمیم تو انہوں نے لانی تو ہے، لیکن وہ لانی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے فلاز کو دور کرنے کے لیے. اب مجھے بتائیں کہ وزارت قانون نے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا جس میں انہوں نے پوری ایک وضاحت دی. اب وہ پریس ریلیز میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں پڑھ دیتا. اب آئین کی جو چیزیں ہیں اس کو آپ پریس ریلیزوں کے ذریعے ٹھیک نہیں کر سکتے. خالد جاوید خان صاحب نے مجھے بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا، جو سابق اٹارنی جنرل پاکستان ہے، کہ آئین میں فل سٹاپ کوما کتنی امپورٹنس رکھتا ہے، اور فل سٹاپ اور کوما نہ ہو تو پورا مطلب کیسے بدل جاتا ہے اس لینگویج کا. تو یہ ان کی ہے مشکلات. اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا، لگ یہی رہا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ جس طرف چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں، اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا انہوں نے کیسز بڑے لگائے ہیں، 1000 کیسز ایک ہفتے میں، اور تیزی سے کیسز کے فیصلے کریں گے اور چیزیں کریں گے. منصور علی شاہ صاحب کو اس وقت انہوں نے لیڈ پوزیشن دی ہوئی ہے، ان کے مشوروں کے ساتھ چل رہے ہیں. فیصلے منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کی مشاورت سے کر رہے ہیں. تو حکومت اب اگر یحییٰ افریدی صاحب سے پنگا لینا چاہتی ہے تو لے لے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ نہیں ہے، یہ اب مختلف سپریم کورٹ ہے. اور سب سے بڑا چیلنج یحییٰ افریدی صاحب کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے ادارے کی عزت، احترام، مقام، مرتبہ اس کو کیسے بحال کرتے ہیں. جو سپریم کورٹ ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے، اس کی ٹکے کی اوقات نہیں چھوڑی قاضی فائز نے، اس کا احترام کیسے بڑھاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. تو دیکھتے ہیں جی معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں. اور اس بات کے ہاں ایک چیز اور بتا دوں، اگر یہ 2 ججز جو ہیں جن کو پی سی او کے تحت ایک طرح سے حلف اٹھوانا چاہتی ہے حکومت اور آئینی بینچ میں ان کو شامل کرنا چاہتی ہے، اس میں اگر امین الدین خان اور نعیم اختر افغان شامل ہوتے ہیں تو پھر اور راستہ بھی موجود ہے یحییٰ افریدی صاحب کے پاس، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کے پاس. اور وہ ہے جو انہوں نے جو نوٹ لکھا تھا، انہوں نے جو اٹیک کیا تھا سپریم کورٹ پر، مس کنڈکٹ کیا تھا، تو پھر اس میں سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ فارغ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ لڑائی کو اس طرف نہ لے کے جائیں، کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب لڑنا نہیں چاہتے، وہ عام آدمی کے کیسز پر فوکس کرنا چاہتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی کو بحال کرنا چاہتے ہیں، وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. لیکن اگر حکومت لڑائی ان کے ادارے کے اندر لے جائے گی
تو پھر ان کے پاس بھی ریئیکٹ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور اس وقت یحییٰ افریدی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10-15 سال کے سب سے طاقتور چیف جسٹس ہیں, کیونکہ اس وقت سوائے 3-4 کا نہیں پتا ابھی قاضی فائز صاحب گروپ کے جو 3-4 بندے بچ گئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, باقی سپریم کورٹ کے ججز ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ وہ والی اچھا ہاں یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو ججز قاضی فائز صاحب والے رہ گئے ہیں وہ اس طرح سے یحییٰ افریدی کی سپریم کورٹ کو کمزور کر دیں گے جس طرح سے قاضی فائز صاحب نے عمر بندیال صاحب کی سپریم کورٹ کو کمزور کیا تھا. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اس وقت قاضی فائز صاحب کے ساتھ یہ اپنا منصور علی شاہ صاحب بھی تھے اور بھی کچھ ججز تھے, جس وجہ سے بندیال صاحب کی سپریم کورٹ کو قاضی فائز صاحب کمزور کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اس وقت جو ججز ہیں بھی تو ان کی کمپیٹنس کیا ہے, ان کا ویژن اور وزڈم کیا ہے, ان کا لیول کیا ہے, میں قانونی لیول کی بات کر رہا ہوں, اور وہ بہت سے لیگل مائنڈز اور لوگوں کو پتہ ہے. تو اس وقت قاضی فائز صاحب گروپ کے جو جج بچ گئے ان میں سے کسی جج میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لیڈ کرتے ہوئے یحییٰ افریدی صاحب کی سپریم کورٹ کو کمزور کر سکے. اور جس اعتماد کے ساتھ, جس طاقت اور قوت کے ساتھ یحییٰ افریدی صاحب سپریم کورٹ کو آگے لے کر جا رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس یحییٰ افریدی کے خلاف کچھ بھی کوئی چالاکی کرنے کی کوشش قاضی فائز صاحب کے گروپ میں سے کوئی بندہ کر سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز صاحب گروپ کے جو 3-4 جج موجود بھی ہیں ان میں سے 1 یا 2 اب تک جا کے اور یحییٰ افریدی صاحب سے معاملات طے بھی کر چکے ہوں کہ اب ہم اپنے حلف کے ساتھ چلیں گے, آئین کے ساتھ چلیں گے, پاکستان کے ساتھ چلیں گے, سپریم کورٹ کے ساتھ چلیں گے, اپنے ادارے کے ساتھ چلیں گے. کمی کوتاہیوں کی معذرت ہمیں معاف کر دیں, پچھلی کوتاہیوں کی معذرت ہم معافی مانگتے ہیں, آگے ہم اپنے حلف اور آئین کے ساتھ چلیں گے. تو ہو سکتا ہے ان میں سے 1-2 نے تو اپنی چیزیں ٹھیک بھی کر لی ہوں اور 1-2 ہی پیچھے بچ جائیں اور 1-2 سے فرق نہیں پڑتا. یہ 4 بھی ہوں ان کا گروپ تب بھی یہ یحییٰ افریدی صاحب کی سپریم کورٹ کو کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے ساتھ دیکھیں نا یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ کون ہے, منصور علی شاہ, منیب اختر, عائشہ ملک, اطہر من اللہ, شاہد وحید. یہ کوئی چھوٹے نام تو نہیں ہے, ملک شہزاد احمد خان, ٹھیک ہے, یہ طاقتور اور تگڑے اور بڑے جج ہیں اور دبنگ جج ہیں جو لائق بھی ہیں, جو قابل بھی ہیں, جن میں اہلیت, صلاحیت, جرت اور سب کچھ ہے. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم سب کام ناصر. اللہ حافظ. پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, یہاں دفعہ 144 نہیں لگی ہوئی, یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہم تو ڈیالہ کے سامنے بھی نہیں گئے, مطلب ڈرائیور ہوٹل یا چائے والے ہوٹل کے سامنے بھی کھڑے ہو جاؤ تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو یہ انہوں نے حال کر لیا جی پنجاب میں فتنہ حکومت نے, فارم 47 کی حکومت نے. اور انشاءاللہ یہ جو سبز کارڈ اور سبز ٹریکٹر, اس سے کوئی گزارا نہیں ہوتا. پہلے پیلی ٹیکسیاں چلائی گئی تھیں, پھر ٹریکٹر بھی اس طرح کے چلائے گئے تھے. نہ سبز رنگ سے کوئی فرق پڑنا ہے نہ پیلے رنگ سے پڑنا ہے, رنگ اس رنگ سے فرق پڑنا ہے. یہ جو جھنڈا ہے ہمارا, جب تک ہمیں آزادی نہیں ہوگی اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی. آئینی ترامیم نہیں, آپ غیر آئینی ترامیم کر رہے ہیں. اور جو ہمارے لیڈر عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس جیل میں, ہم اس کے خلاف یہاں سٹینڈ لے رہے ہیں, اس پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں, اس پہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ صرف ایک ٹرائل کے لیے ان کو موت کی چکی میں رکھا گیا ہے. ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے اس وقت. 250 سے زیادہ کیس بنا کے بھی منہ کی کھانی پڑی ہے, کچھ بھی پروف نہیں کر سکے. کیا وجہ ہے کہ 20 دن تک ان کو اتنے برے سلوک کے ساتھ رکھا گیا ہے؟ کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ مینڈیٹ تو آپ کا ہے نہیں, تو اس کی آواز دبانے سے آپ کا خیال عوام آپ کے ساتھ ہو جائے گی. میں بتانا چاہتی ہوں کہ قوم کی مائیں, قوم کی بہنیں, بیٹیاں, اپنے سچے امت مسلمہ کے لیڈر مظلوم اڈیالہ قیدی نمبر 804 عمران خان کے ساتھ ہیں. اور آپ جس کے ساتھ پنگا لے لیا نا جب ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ ہم اگلی 7 نسلوں تک پوری کوشش کریں گے. عمران خان کے نام کو کیا, آپ اس کے ذکر کو بھی نہیں روک سکیں گے. یہ بچے تیار ہم نہیں کرنے ہیں نا, آپ فکر نہ کریں. دوسری بات یہ, یہاں میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں, وہ جو ایک فتنہ لندن بھاگا تھا وہ وہاں سے سیدھا واشنگٹن